اگر خان صاحب کے ساتھ صلح ہوگی تو اصولوں پہ ہوگی، اور اگر خان صاحب اس کی تلافی کریں گے تو میں احتجاج میں شرکت کروں گا۔ اگر خان صاحب قائل نہیں ہوتے ہیں تو میں باہر ٹھیک۔ خان صاحب میرے ساتھ ان لوگوں کو سامنے بٹھائیں جو ان کے کان بھرتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ 3 دفعہ نکالا، او بھائی دل آپ کا بھر ہی نہیں رہا ہے، بس ہی کرو۔ MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ مروت صاحب یہ بتائیں، آپ نے میرٹ اور سفارش کی بات کی تو علی امین گنڈا پور صاحب کس کی سفارش پہ وزیر اعلیٰ لگائے گئے علی تھے؟ امین گنڈا پور جو ہیں وہ اپنے میرٹ کے بل بوتے پر آیا۔ 6-7 احتجاج کس نے کیے؟ یہ جو ابھی میرٹ پہ تو خان صاحب کو پھر پسند کیوں نہیں ہے ان کی کارکردگی؟ بعد میں کچھ لوگوں کو ناپسند ہو گیا۔ خان صاحب کو کب تک رہا ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ سوال تو آپ ان سے پوچھو نا جنہوں نے خان کی رہائی کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ آپ نے بھی تو کوششیں کی ہیں۔ مجھے تو خان کی رہائی کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنے دی گئی۔ 11 اپریل 2024 کے بعد آپ کو علم ہے مجھے سائیڈ لائن کیا گیا ہے، اور 11 اپریل تک جو میں نے احتجاج کیے اس کے بعد مجھے کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی۔ اس کے پیچھے محرک یہ ہے کہ خان کی جو نظر بندی ہے اس کو طوالت دیا جا سکتا ہے۔ مروت ٹویٹ کرتے ہیں کہ ملتان کی روڈ بڑی اچھی بن گئی ہے، تو پی ٹی آئی اتنی نفرت کرتی ہے، روڈ کی تعریف کرتی ہے۔ اگر مروت صاحب کہتے ہیں ایف8 کا انٹرچینج اچھا بن گیا یا سرینا کا بن گیا تو اتنی نفرت ہے سر، اپریشیٹ بھی نہیں کرتے کسی کو سر۔ بات یہ ہے کہ جو سیاسی رویے ہم نے اپنائے ہوئے ہیں، جب مریم نواز کے ہوٹل پہ دروازہ توڑوایا جاتا ہے، جب میاں نواز شریف صاحب کی مرحومہ جو بیوی تھی ان کے جنازے پہ آپ اتنے سنگ دل ہو جاتے ہیں کہ آپ جو ہے ملاقات کی رسائی نہیں دیتے ہیں، جب خواجہ آصف خان عباسی، رانا ثناء اللہ، سعد رفیق جیسے لوگوں پہ آپ اس دنیا کو جہنم بنا لیتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی اس پہ آواز نہ اٹھائے۔ میں ہر دور میں جس انسان پہ ظلم ہوگا آواز اٹھاؤں گا، چاہے کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے۔ میں ایک وکیل پہلے ہوں، بعد میں کوئی سیاسی کارکن ہوں۔ ایسے الزامات کی تائید نہیں کرتا ہوں، کیونکہ جہاں تک چند لوگوں کے بارے میں تو سوال ہو سکتا ہے، لیکن آدھے سے زیادہ لیڈرشپ ایسی بات نہیں ہے۔ بزدل ہے، نکمے ہیں، کامچور ہیں، نااہل ہے، لیکن کمپرومائز کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے جیسے کہا کہ جو سلمان اکرم راجہ ہیں یا کوئی اور ہے جا کے شکایتیں لگاتے ہیں، تو خان صاحب اتنے کان کے کچے ہیں کہ وہ بات ایک طرف سے سن کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ خود فیصلہ کریں، میرے ساتھ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ یہ تیسری دفعہ ہے، خام خام یار، اپنے قبیلے کو میں کیا منہ دکھانے کے قابل چھوڑا ہے؟ یعنی خیبر پختونخوا کے لوگوں کو میں کیا وضاحتیں دیتا پھروں گا؟ کیوں یہ میرے ساتھ انہوں نے کیا؟ حد ہوتی ہے ایک چیز کی۔ اب اتنا بھی میں کوئی اندھا معتقد نہیں ہوں کہ جناب مجھ پہ گند پھینکے اور میں کہوں جی بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ آج یہ مروت صاحب بتا دیں کہ ایک فائدہ ہوا ہے کہ وہ ہر طرف ڈسکس ہو رہا ہے، وہ بھی ہیرو گیری نہیں، کیا حال ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں بیسیکلی جو انقلاب کی وہ باتیں کر رہے ہیں اور مزاحمتی سیاست کی، تو اللہ نے ان کو موقع دیا ہے۔ عید کے بعد انشاءاللہ آپ سب دعا گو ہوں ان کے لیے۔ مجھے گمان ہو رہا ہے کہ پاکستان میں ایک تاریخی انقلاب کا پیش خیمہ یہی شخص ثابت ہوگا۔ مروت صاحب یہ بتائیں، آپ نے آپ ولاگ کریں گے، یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں گے، یوٹیوب کی انکم کس مقصد کے لیے استعمال کریں گے؟ آپ کو دوں گا۔ مروت صاحب یہ بتائیں، مشال یوسفزئی کے حوالے صاحب نے ایک بیان دیا کہ اس کو علی امین گنڈا پور کو نقصان دینے کے لیے لگایا گیا تھا۔ مشال یوسفزئی نے جو بیانات دیے خصوصاً 26 نومبر کے بعد، وہ بیانات درست نہیں تھے۔ اس سے پارٹی کی اور سی ایم کی اور کے پی گورنمنٹ کی سب ہوئی۔ انہوں نے بیان دیا کہ جی بش بی بی کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، یہ غلط تھا۔ اور یہ بیان کہ جی بش بی بی کو اکیلا چھوڑا گیا، یہ کہاں سے درست تھا؟ کیوں اس طرح کے بیانات دیے گئے؟ سب سے اہم بات یہ ہے، کوئی پی ٹی آئی میں سوال کیوں نہیں اٹھاتا ہے کہ جب سنگجانی کا آپشن تھا تو ہم ڈی چوک کیوں آئے؟ اس پہ احتساب کیوں نہیں ہوگا؟ یہ جو لوگ مر گئے ایف آئی آر بھی نہ کرا سکے، اور آگے سے جو ہیں ان کے خاندانوں کو جواب تو دینا ہوگا۔ پیسے جو جی کروڑ روپے، وہ بھی علی امین خان کی حکومت نہ ہوتی تو ٹکا بھی نہ ملتا۔ مروت صاحب یہ بتائیے گا، آپ عمران ریاض اور انجینئر محمد علی مرزا دونوں پر تنقید کر چکے ہیں،
تو کیا سمجھتے ہیں یہ پی ٹی آئی کے بارے میں جو انجینئر محمد علی مرزا کہہ رہے ہیں کہ یوٹیوبرز کو جنرل فیض وغیرہ نے کچھ لے دے کر پالا، سبسکرائبر وغیرہ ان کا امیج بنوایا، یہ سچ ہے؟ یہ پی ٹی آئی سے وابستگی کا دعویٰ کرنے والی یوٹیوبر سارے جنرل فیض کی پیداوار ہے۔ مروت صاحب یہ بتائیے گا اس کا مطلب ہے انجینئر محمد علی اگر آپ کی جو ہے پارٹی میں عید سے مطلب پہلے آپ کی صلح ہو جاتی ہے، عمران خان سے ملاقات ہو جاتی ہے، تو عید کے بعد جو پلان ہوگا پھر آپ پروٹیسٹ میں شامل ہوں گے اگر پارٹی دوبارہ میں 3 ماہ تک شامل نہیں ہوں گا، لیکن اگر خان صاحب کے ساتھ صلح ہوگی تو اصولوں پہ ہوگی۔ پہلے مجھے جو ہے خان صاحب کو میں وضاحت دوں گا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، اور اگر خان صاحب اس کی تلافی کریں گے تو میں احتجاج میں شرکت کروں گا۔ اگر خان صاحب قائل نہیں ہوتے ہیں تو میں باہر ہی ٹھیک ہوں۔ آپ کیسی تلافی چاہتے ہیں خان صاحب کیسے کریں؟ دیکھیں خان صاحب میرے ساتھ ان لوگوں کو سامنے بٹھائیں جو ان کے کان بھرتے ہیں، اور تمام الزامات جو ہیں وہ میرے سامنے ایک ایک کر کے لگائیں۔ اگر میں یہ ثابت نہ کر سکا کہ خان کے ساتھ اس کیس میں دھوکہ ہوا ہے اور ان خان کو میرے لیے یہ فیصلہ کروا کہ میرے ساتھ ظلم کیا گیا، تو میں ہر قسم کا ارجانہ بھرنے کو تیار ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی، 3 دفعہ نکالا، او بھائی دل آپ کا بھر ہی نہیں رہا ہے، بس ہی کرو۔ مروت صاحب ابھی کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے مزید کچھ لوگوں کو اسی طرح جس طرح آپ کے ساتھ ہوا اس طرح کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ پارٹی اختلافات کا شکار ہو؟ اختلافات کا نہیں، یہ پارٹی میں نکالا جانا جو ہے نا ایک کلچر بنا ہوا ہے، فلاں کو نکالو۔ ابھی اس دن فیصل چودھری کے ساتھ کیوں کیا؟ فیصل چودھری میرے بارے میں کوئی اچھی باتیں نہیں کرتا ہے، لیکن وہ ایک والنٹیئر تھا، ایک اچھا وکیل ہے۔ آپ نے بے توقیر کرنا ہے کہ جناب آپ نہیں چاہیے پروفیشنل وکلا۔ میں آپ کو بتا دوں نا، 74 کیسز خان کے ہم نے لڑے، میں ریزلٹ دینے کو تیار ہوں کہ ان میں سے ہر ایک کیس میں ہم نے ریلیف لیا ہے، اور جہاں پہ ہم مشورہ دیتے تھے کہ اس طرح کرو، یہ قانونی اسٹریٹجی ہونی چاہیے، قصداً ان اسٹریٹجی کو نہیں اپنایا گیا، اور جس کا نتیجہ آج خان جیل کی شکل میں وجہ کیا ہو سکتی ہے مروت صاحب؟ کبھی تفصیل سے بتاؤں گا۔